تو اب آپ لوگ جب ہوٹلس پہنچتے ہیں نا، اپنے ہوٹلس، یہ دیکھیں سمجھیں، یہ حج پہ چیک ان چیک آؤٹ جو ہے نا بیک ٹو بیک ہے. یعنی آپ چیک ان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے پہلے ایک ہوٹل میں سے اسی روم میں سے بندہ چیک آؤٹ کر رہا ہے، پھر آپ کا روم پورا کلیئر ہو رہا ہے، پھر صاف ہو رہا ہے، ہاؤس کیپنگ سب روم ریڈی کر رہی ہے. اس میں آپ کو کمرے کی چابی ملنے میں تاخیر ہوتی ہے. یہ چیزیں سب مد نظر رکھنی ضروری ہیں. اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان سے احرام پہن کے پہنچے میں مکہ، جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ پہنچے، مکہ پہنچے تو 1 گھنٹے بس میں بیٹھنا پڑا. بس سے اتر کے جب ہوٹل پہ آئے تو بولے ابھی چابی نہیں ملی بھائی. تو یہ اتنے سارے پبلک کا کام ہے، چیک ان چیک آؤٹس ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ 10 کمرے خالی ہیں، پورا ہوٹل 1000 کمروں کا، 1200 کمروں کا ہوٹل ہے. وہ ایک ساتھ چیک آؤٹ ہو کے اس کی ساری صفائیاں ہوتی ہیں اور اس کی چابیاں ملتی ہیں اور اس میں تاخیر ہوتی ہے. یہ ایک روٹین کام ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے. تو یہ آپ یہ سمجھیے کہ اس کام میں آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. حج کو غور سے دیکھیں نا تو یہ ایک خاص قاعدے و قواعد کا نام ہے. ڈسپلن، احرام پہننا ہے، نیت کرنی ہے، منی میں خاص ٹائمنگ میں جانا ہے، خاص ٹائمنگ میں کنکری مارنی ہے، خاص ٹائمنگ میں عرفات میں ہونا ہے، خاص ٹائمنگ میں مزدلفہ. ایک ڈسپلن ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں بھیج رہا ہے نا، یہ دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہے کہ جو میں نے جو چیزیں اس کو بولی ہیں، پابند کی ہیں، اس کو کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو یہ ڈسپلن کا کام ہے. اور ہم پاکستان سے جانے والے، ہم پاکستان کے سفیر ہیں، تو ہمیں بھی مطلب یہ اس سفر میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو مین کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا لیے اگر تاخیر ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس میں آپ نے اس تاخیر کو، زحمت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. بس میں بیٹھے ہیں تو بس میں تاخیر ہو سکتی ہے. جب جدہ سے داخل ہونے کے لیے لوگ گھنٹوں چیک پوسٹ پہ رکی ہوئی ہیں گاڑیاں، وہ اندر آ رہا ہے شرطا، ایک ایک بندے کا پاسپورٹ چیک کر رہا ہے، ایک ایک بندے کا ویزا چیک کر رہا ہے. لائن سے 100 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. ابھی کی رپورٹس ہیں، یہ کل کی رپورٹس ہیں. تو یہ سارا وہ سعودی بولتا ہے نظام، آتا نظام سسٹم کے تحت چلو میرے ساتھ. وہ آئے گا، ہر ایک کو چیک کرے گا. اس میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ اتنا لمبا سفر کرے ہوئے ہیں، آپ جدہ پہ ابھی آپ کو امیگریشن پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ تو سمجھ رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. لوگ تو یہ سمجھ کے جاتے ہیں نا ہم جائیں گے قالینیں بچھی ہوں گی. ہمارے لیے تو کوئی قالین نہیں پاکستانیوں کے لیے بچھی ہوئی نا. ہم جائیں گے اسی طرح لائنوں میں لگیں گے، امیگریشن میں بسوں کے انتظار کریں گے، پھر وہاں سے پہنچیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے، آپ کو روم کی چابیاں بھی مل گئیں، اور اب سارا آپ کا پہلا دن تو تھکن میں گزر جائے گا. عمرے کی ادائیگی ہوگی. پہلے گروپ کے ساتھ مفتی صاحب بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے ساتھ آپ گروپ کے ساتھ بھی عمرے کا اہتمام کر سکتے ہیں. اپنا مکہ میں جانے والے لوگ سارے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ آپ گروپ کی صورت میں چلے آئیں. لیکن جب جتنے آگے کے گروپس آتے جائیں گے نا، ایک 23 کو آئے گا، ایک 27 کو آئے گا، ایک 28 کو، اب رش بڑھتا جائے گا. اب جب رش بڑھتا جائے گا نا تو پھر گروپ کی صورت میں عمرہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تقریباً ناممکن ہو جائے گا. ایک چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، ایک دیکھیں ادھر ٹیلی نور والے بھی بیٹھے ہوئے، ٹیلی نور والے بھی اپنے پیکج دے رہے ہیں، چاہیں تو ان سے بھی لے سکتے ہیں، سم کے پیکیجز دے رہے ہیں. اگر ان سے نہیں لیتے تو پھر جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ پہلے اپنے پاسپورٹ کی کاپی لے کے فوری طور پہ ویزے، وہ جو ایس ٹی سی سے سم لے لیں. سب سے بیسٹ یہ ہے، یا موبیلی سے لیں، موبیلی یا ایس ٹی سی سے لے لیں. ان سے ان کا پیکج اور سم لے لیں تاکہ آپ کی فیملی کی ایک کمیونیکیشن کا سسٹم ہو جائے آپ لوگوں کا. کیونکہ ہوتا یہ ہے آپ بغیر سم کے اتر گئے ہوٹل اور خدا نہ خواستہ آپ عمرہ کرنے چلے گئے، ایک فیملی علیحدہ ہو گئی. اب جب وہ علیحدہ ہو گئی تو پھر آپ بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. تو اگر سم لے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. خدا نہ خواستہ رش میں دیکھیں گم ہونے کا چانس ہے، گم ہو سکتے ہیں رش میں آپ. تو آپ کے پاس سم ہوگی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد آپ روٹین میں آپ کا وہاں پہ پھر آپ طواف کرتے رہیں، آپ کے دن آپ کے پاس فارغ ہیں. اسی طرح 8 ذی الحج جب آ جائے گی، آپ لوگ سب عزیزیہ میں جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں سب لوگ میری بات سنیں کہ ہم بہت سی چیزیں پلاننگ کرتے ہیں، لیکن
کبھی کبھار ہماری پلاننگس 100% نہیں ہوتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں اور ہمیں موقع پہ پلان بھی چینج کرنا پڑ سکتا ہے. ٹریولنگ کا کوئی بھی پلان, مثال کے طور پہ جانا تھا اس ٹائم, کسی بھی وجہ سے نہیں بھائی اب اس ٹائم نہیں جائیں گے, اب ہم اس ٹائم جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہم کوشش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے بیان کر دیں. کچھ چیزیں ہیں ابھی بھی ہماری نظر میں ایسی چیزیں ہیں کہ مے بی ہمیں تھوڑا سا کہیں پہ جا کے پلاننگ چینج کرنا پڑے, مدینہ میں اور مکہ میں. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی مستقل لگے ہوئے ہیں, مدینہ میں بھی لڑکے لگے ہوئے ہیں, مکے میں بھی لگے ہوئے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوگی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم ہیں موجود, اس سے بہتر الٹرنیٹ دینے کے لیے ہم موجود ہیں انشاءاللہ. پوری کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا ایک متبادل, اچھا متبادل آپ کو دے سکیں. تو چیزیں ہوتی ہیں, پلاننگ میں چینجز ہوتی ہیں, اور جہاں پہ ملینس آف پیپلز, وہاں پہ جہاں پہ ایک شہر میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ تاخیر ہوتی ہے, وہاں پہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. نہ سعودی نظام, نہ سعودی زبان ہماری ہے, نہ مطلب ہمارا وہاں پہ کوئی اختیار ہے. مطلب کوئی یہ سمجھے کہ ٹور آپریٹر کا کوئی اختیار ہے, ٹور آپریٹر بیچارہ وہ آپ سے زیادہ مسکین ہے. ہمیں بہت کچھ دیکھ کے کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ آپ سب جڑے ہوئے ہیں, ہم بہت سی جگہوں پہ جبکہ ہم تو دیکھیں نا, ہمیں رجسٹرڈ ہیں سعودی گورنمنٹ سے. پاکستان میں جو 40 لوگ رجسٹرڈ ہیں ان میں سے 29 کمپنیاں اس وقت ایلیجیبل ہیں. 40 میں سے 29 کمپنیاں پورے پاکستان میں ایلیجیبل ہیں. اس میں سے ایک کمپنی وہ ہے جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. ہم سعودی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں, لیکن بھائی سعودی نظام بادشاہی نظام ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شیر انڈا دے بچہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو سعودی نظام ایسا ہے جہاں پہ وہ نظام نظر آتا ہے نا, ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم خاموش ہو کے دیکھیں گے, کہیں فیصل خاموش ہو کے کھڑا ہوگا, آپ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن میں نہیں بول رہا ہوں گا, سمجھے آپ. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں خاموش ہو کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم یہاں پہ اگر آگے آتے ہیں نا اس کا نقصان آپ لوگوں کو ہو جائے گا, جبکہ ہمیں قانوناً ہمیں وہاں کا, ہمیں سعودی گورنمنٹ نے جن پاکستان نے 40 لوگوں کو ریکگنائز کیا ان میں سے ایک ہم ہیں, لیکن کہیں یہاں ہو سکتا ہے میں خاموش ہو کے کھڑا ہوں آپ لوگوں کے درمیان حاجی بن کے. بہت سی چیزیں کہیں پہ میرا بولنا ایسے ہے جیسے مچھلی کا بولنا, مچھلی منہ کھولتی ہے پھنس جاتی ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہیں میں خاموش ہو کے سائڈ میں کھڑا ہوں, آپ بولیں یار یہ تو بندہ, تو یہ ٹور آپریٹر تو ہماری ہے, فیصل یہ کون ہے یہ. تو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کہاں پہ بولنا ہے کہاں پہ نہیں بولنا, کہیں پہ بولنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو بھی بہت سوچ سمجھ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ کتنے کس کے کہاں پہ اختیارات ہیں. ہمارے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اختیارات دیے ہیں, جتنے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو بھی تعلقات دیے اس کی بنا پہ ہم بہت کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں بیک فٹ پہ آنا پڑتا ہے, وہاں کے قوانین دیکھتے ہوئے خاموش ہونا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اس سارے سفر کا ایک حصہ ہے. اچھا اب دیکھیں یہ سمجھ لیجئے, ایک چیز سمجھ لیجئے, اب آپ سعودی عرب جا رہے ہیں نا, آپ کو وہاں پہ آپ کو مختلف شیف کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے کے ذائقے چکھنے کا موقع ملے گا. آپ بولیں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے. جب آپ مکہ میں ہوٹل میں سامنے سوئس میں یا مقام میں یا فیئر ماؤنٹ میں, تو وہاں پہ کسی دوسری کنٹری کا ایک شیفز کی ٹیم ہے, اس ہوٹل کی تو اپنی ٹیم ہے نا, میری تو نہیں ہے, ہوٹل سوئس ہوٹل کی, سوئس مقام کی, اس کے ہاتھ کا اپنا ذائقہ ہے کہ نہیں, اس کے ہاتھ کا اپنا ذائقہ ہے. مکہ میں ایک الگ ذائقہ مل رہا ہے, جب عزیزیہ پہنچے تو عزیزیہ میں میری ٹیم ہے جنہیں میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے پورے پاکستانی کھانے جیسے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم وہاں پہ دیں آپ کو. جب مینا پہنچے تو مینا میں ایک نیا ذائقہ مل رہا ہے. چیزوں کو سمجھیے گا, ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیجیے گا. میں دنیا میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں میں وہاں کے کھانے کھانے کو پسند کرتا ہوں. میرے بچے لڑتے ہیں کہ نہیں ابا اب ہم پاکستانی کھانے کا. میں نے کہا پاکستانی پاکستان میں کھاؤ. میں سعودیہ میں جاتا ہوں میں عرب کھانے کھاتا ہوں. ابھی مجبوری ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. عزیزیہ میں نے پاکستانی شیف رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پاکستانی کھانا کھلانے کے لیے, لیکن اس کے علاوہ میں جب سعودیہ میں ہوتا ہوں میں پاکستانی کھانا نہیں کھاتا, میں وہاں کے عرب کھانے کھاتا ہوں, بس سعودی کھانے کھاتا ہوں جو بھی وہاں کی ڈشز ہوتی.
یہ میرا، میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے میں وہاں کے کھانے کھاؤں. تو اب آپ جائیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ ذائقوں کے کھانے ملیں گے. مکہ میں دوسرے ذائقے کا، مینا میں پہنچیں گے دوسرے شیف کے ذائقے کا. ہو سکتا ہے وہ مصری ہو سکتا ہے وہ بنگالی ہو ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے جب آپ مدینہ جائیں گے تو وہ ایک نیا شیف ہوگا. ہر ایک کے کھانے کے ذائقے الگ ہیں. ہر ایک کے کھانے کا، جیسے بھائی گھر میں ہماری فیملی میں ہماری بیگم الگ ذائقے کا پکاتی ہے، ہماری بہن الگ ذائقے کا پکاتی ہے کھانا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان چیزوں کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر رہی. بڑی بڑی چھوٹی چیزیں لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ ساری چیزیں آپ کو یہ پیش آئیں گی آپ کو. یہ کون آ گیا بھائی پاکستان؟ اچھا جی، اصل اب میں آتا ہوں آپ کو حج کے 5 دنوں سے متعلق بتانے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں مختصراً بتاؤں گا. ابھی آپ کو تفصیلاً میں وہاں پہ بتاؤں گا. ابھی میں مختصراً بتا رہا ہوں حج کے 5 دن کے لیے. دیکھیں 8 ذی الحج کی مارننگ کا پلان ہے ہمارا. اس چیز کو غور سے سنیے. منا جانے کی بات ہو رہی ہے. سب لوگ عزیزیہ میں موجود ہیں، سارے لوگ عزیزیہ میں موجود ہیں. منا جانے کی ہم نے تاریخ لکھ کے لگائی ہوئی ہے. ہماری پلاننگ، حجاز مقدس کی پلاننگ ہے کہ ہم صبح 9:30 بجے آپ کو لے کے نکلیں منا کے لیے. آپ لوگ تہجد سے جاگے ہوئے ہیں. اس دن جاگنا جلدی ضروری ہے. ایک کمرے میں 4 سے 5 لوگ ہیں مثال کے طور پہ عزیزیہ میں، اگر تو وہ نہائے گا، کوئی آدھا گھنٹے بھی لگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی 1 گھنٹے بھی لگا سکتا ہے. تو لوگ تہجد سے تیاری کر لیتے ہیں. فجر سے آپ نے غسل کیا، نہائے دھوئے، پاک صاف ہوئے، احرام پہن لیا. نیت نہیں کی. نیت جب نیچے جب بالکل پکا ہو جائے تو اس وقت تلبیہ پڑھتے ہوئے، نیت پڑھتے ہوئے نکلیں. 2 نفل پڑھ لی ابھی آپ نے، نیت نہیں کری آپ نے کمرے میں. اب ہم سب چلے گئے منا میں. دیکھیں ایک چیز کا خیال کیجئے، ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے بہت آرگنائز طریقے سے کام کریں، لیکن آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے. ہماری ٹیم کتنی ہوگی؟ 15 لوگ، 20 لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ اتنے سارے لوگ، 400 لوگ نا. تو اس کو مطلب آسان نہیں ہوتا اتنے مجمع میں ان تمام چیزوں کو پلان کرنا، وہاں کے قوانین کے رہتے ہوئے ساری ٹائمنگس کو فالو کرنا. ہم نے ایک پلاننگ کری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے مطابق آپ کو آپ کے خیمے الاٹ کیے جائیں. ہماری پلاننگ ہے کہ بھائی صبح 9:30 بجے جانا ہے تو 9:30 بجے ہی جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھی ہوگا بھی پہلے جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا. تو یہ سارا یہ اس سفر کا حصہ ہے. ہم پلاننگ کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں کبھی کبھار پلاننگ کے آڑے آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کی گاڑیاں تھیں 10، ایک گاڑی نہیں آئی. 9 کی گاڑیاں تو آ گئیں، بس نمبر 10 نہیں آئی. اب 10 والے بیٹھے ہوئے کہ یار 9 تو چلے گئے، ہم کیوں نہیں گئے. یہ سارا اس سفر کا حصہ ہے. اس ایک گاڑی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے ڈاکومنٹیشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو تفتیش پہ روکا جا سکتا ہے، اس کے ڈرائیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے مرشد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی لیگل چیز کم ہو سکتی ہے تو اس کو روک لیا. تو بہت سی چیزیں ہیں، جبکہ ہم اس کی بہت پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن موقع پہ جیسے کہیں پہ بھی، کیونکہ یہ ساری گاڑیاں جدہ سے آ رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ بھی پلاننگ کوئی خدا نہ خواستہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی چینج ہوئی، اس نے اس ڈرائیور کو نہیں اس ڈرائیور کو کر دیا، اس ڈرائیور کی کوئی ڈاکومنٹ میں کم تھا، اس کی تفتیش کے دوران اس کو روک لیا، اس کو گاڑی بٹھا دی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم 9:30 بجے پہنچیں گے انشاءاللہ. 9:30 بجے نکلیں گے منا سے جاتے ہی آپ لوگ اپنے خیموں میں جانا ہے. خواتین کے خیموں میں، مردوں کے خیمے میں. اب ایک اہم سوال جو لوگ بکنگ کے وقت بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی مجھے آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. دیکھیں منا کے خیموں کی ایگزیکٹ ایلوکیشنز، نمبر جو ہوتا ہے نا، فلاں نمبر کہ بھائی حجاز مقدس کا یہ ابھی تک نہیں دیے نا. اب اس کی اس وقت جسے بولتے ہیں نا جپسم بورڈز کے ذریعے بنائے ہوئے خیمے ہوتے ہیں، اس کی فیبریکیشن اس وقت چل رہی ہے، سارے کام اس وقت چل رہے ہیں، ہم رابطے میں ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں سارا. لیکن وہ خیمے کتنے خیمے مرج کر رہے ہیں آپس میں، 1 2 3، یہ ابھی کسی کو نہیں پتا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا. یہ ٹوٹل تمام تر اختیار بالآخر طوافہ کمپنی، سعودی وزارت حج نے جو اس کو جگہ دی اس کے مطابق وہ یہ فیصلے کرتا ہے. حجاز مقدس یا کسی گروپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یار ہمیں یہ خیمہ دے دو یا وہ دے دو. جو ایلوکیشن میں آئے گا وہ خیمہ ہمیں، یعنی خیمہ آپ کا الحمدللہ کیٹیگری اے ہے،
زون 1 ہے، جمرات کے بالکل قریب ہے، کبری خالد سے بھی پہلے، بہترین نظام ہے، وی آئی پی، الحمدللہ اللہ کے کرم سے، مالک کا کروڑا کروڑ احسان ہے. یعنی اتنے نشیب و فراز آئے ہیں اس دفعہ کہ آپ کی سوچ ہے، اتنے نشیب و فراز آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ساتھ ڈے فرسٹ سے ہمیں جوڑا تھا نا، ہمیں وہی جگہ مل گئی، ورنہ ہم بھی گیم سے باہر ہو جاتے، ہمیں کوئی دوسرا خیمہ اٹھا کے پھینک دیتے، کیا کر لیتے. سعودی اتھارٹیز دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کروا دیا ہے اللہ کے کرم سے، مالک کے احسان سے. جو ہم نے آج سے ہمارے منہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کروائی، اللہ نے پوری کروائی. میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ لوگوں کا نصیب ہے یہ. آپ لوگوں کو ساری اچھی جگہیں مل گئیں، سب سے نیئرسٹ خیمے مل گئے، وی آئی پی الحمدللہ. بھائی میری زبان نہیں پکڑ لینا وہاں پہ کہ یار وہ تو وی آئی پی بولا تھا، یہ وی آئی پی ہے. یہ لوگ اکثر کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. منا، مزدلفہ، عرفہ سعودی وزارت حج کے ٹوٹل انتظامات سعودی وزارت حج کے ہیں، اس میں میرا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے گا. لیکن الحمدللہ جس کمپنی کے ساتھ ہم جڑے نا، ہالیڈے ان کے ساتھ آپ لوگ جڑے ہوئے سعودیہ میں کس کے ساتھ ہیں؟ ہالیڈے ان. سروسز دینے میں بہترین کمپنی ہے، اچھی کمپنی ہے، چند اچھی کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ ہم ڈے فرسٹ سے جڑے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس کے ساتھ جوڑ دیا. آخر میں خطرہ ہو گیا تھا، عدد کا گڑبڑ ہو رہی تھی، وہ ہمیں نکال کے باہر کر رہے تھے. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کروانا ہوتا ہے کسی کے ذریعے کوئی کام، تو وہ ہو گیا. اچھی جگہ پہ پہنچے ہیں آپ لوگ، اچھے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ہاسپٹیلٹی سروسز دینے والے لوگ ہیں، اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن میری بات مت پکڑ لیجیے گا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، میرا یہ بڑا اس بات پہ ایمان ہے، ایمان پکا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے خیال اور گمانوں کے ساتھ ہے. اچھا خیال اور گمان کریں، نہ اچھا ہو تو بولیے گا، اور برا خیال کریں نہ برا ہو تو بولیے گا. جائیں یہ لکھے میری بات، برا خیال کریں برا نہ ہو تو بولیے گا مجھے آپ، اچھا خیال کریں اچھا نہ ہو تو بولیے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیال اور گمان بڑا پکا رکھیں، اچھے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. باقی اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ آزمائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں الحمدللہ زون 1 جو کسی کو نہیں مل رہا ہے وہ ہمیں مل گیا. کیٹیگری اے لوگ نہیں مل پا رہے تھے، اٹھا کے پھینک دیتے ڈی میں. آج حاجی رو رہا ہے اے کیٹیگری والا کہ ہمیں ڈی میں بھیج دو، ڈی میں بھیج دو، ڈیلٹا میں بھیج دو. اے کیٹیگری والا پاکستان کا حاجی رو رہا ہے یار ڈی میں بھجوا دو، کسی قیمت پہ بھجوا دو. پتہ ہے آپ کو، کسی قیمت پہ بھجوا دو، حج پہ بھجوا دو، ڈی میں بھجوا دو. حتیٰ کہ ایک گروپ نے پتہ ہے کیا پروپوزل دیا، سنیں ابھی آپ سن کے آپ بھی حیران ہو. اس گروپ نے یہ پروپوزل دیا ہمیں منی نہیں چاہیے. ایک گروپ نے پروپوزل ریٹرن میں دیا ہے کہ ہمارے حاجیوں کے ویزے لگا دو، منی نہیں چاہیے، صرف عرفات دے دو، ہم عزیزیہ میں رہ لیں گے. کیونکہ سنت ہے منی کا قیام، اور سے سن لیں، منی کا قیام سنت ہے. منی میں کسی وجہ سے نہیں بھی پہنچ سکتے ہیں تو بھی کوئی حج میں فرق نہیں پڑ رہا، عرفات واجب. تو ایک گروپ ایسا ہے، ایک بڑا گروپ ہے، اس کا ایک ویزا نہیں لگا 2200 میں سے. کراچی کے 4 بڑے گروپ ہیں، وہ ان کا ٹوٹل عدد ملا کے 8,500 ہے، ان کو ایک ویزا نہیں ملا. تو یہ چیزیں ہیں. اب وہ اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ پروپوزل، بیچارے دوست ہیں میرے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں منی نہیں چاہیے، ہم سعودی گورنمنٹ کو لکھ کے دے رہے ہیں، ہمیں صرف ویزا لگا دو، ہم عزیزیہ میں رہ لیں گے، عرفات میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہت ہی شاندار ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا نصیب، آپ لوگوں کو سب کچھ اچھا مل رہا ہے. اور کہیں پہ تاخیر ہوتی ہے تو یہ نظام کا ایک مطلب اس سسٹم کا حصہ ہے، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہوگا کہ کہیں تاخیر ہوتی ہے، بس آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اب خیموں میں مرد چلے گئے، عورتیں خیمے میں چلی گئیں. دیکھیں ہم اس چیز پہ بڑا توجہ دیتے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی ایکس وائی زی کوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے، احناف میں حج سب کا سیم ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی جو بھی مفتی صاحب ہیں، مفتی طلحہ حیدری صاحب، لوگ ڈر رہے تھے کہ یار یہ طلحہ حیدری ہیں، کچھ شیعہ ویاں ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی اہل تشیع نہیں ہیں، تو وہ اہل سنت ہے. تو مطلب ہمارے ساتھ جو بھی جاتا ہے مفتی صاحب یا عالم دین، پہلے ہم ان کو یہ بات بیٹھ کے بڑی تفصیلی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے کہ جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، کوئی بھی.
سب اپنا حج کرنے کے لیے آئے ہیں, سب اپنا حج اپنی مرضی سے کریں. کوئی بولتا ہے کہ میں عرفات کے دن ظہر اثر ملا کے پڑھوں گا, بول لو فبیا پڑھ بھائی. کوئی بولتا ہے نہیں بھائی میں ظہر میں پڑھوں گا, اثر میں پڑھوں گا, بولے پڑھو بھائی. کوئی کسی کو کچھ نہ بولے, جس کو جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھیں گے تو میں ظہر پڑھتا ہوں, اثر میں اثر پڑھتا ہوں. کوئی بولتا ہے مجھے جانا ہے مسجد نمرہ, فبہا جائیے, بالکل جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خطبہ سننا یوم عرفہ کا, یہ بڑی لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ خطبہ سننا ضروری ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یوم عرفہ میں قیام, وقوف عرفہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنا, دعا کرنا, وہ وقوف عرفہ ہے. مسجد نمرہ نہیں بھی جاتے, حج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اچھا جی, اب ہم نے منی میں دن گزارا, اب عرفات جانا ہے. عرفات جانے کی 2 ٹائمنگ ہیں ہمارے. ایک, دونوں میں کچھ فوائد ہیں, کچھ نقصانات ہیں. دونوں میں کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات ہیں, لیکن ہم بڑی ڈیپلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ ٹائمنگز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, عرفات کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, منی کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اپنا فیصلہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کہ بھائی منی ہم رات میں ہی نکل جائیں گے, یا عرفات ہم رات میں ہی نکل جائیں گے آج, یا عرفات ہم صبح جائیں گے. تو یہ ہم وہی بات کی نا, مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بتائی کہ اصل میری پلاننگ کیا ہے کہ آپ کا یوم عرفہ, آپ کا کوئی واجب نہ چھوٹ جائے, آپ کا کوئی فرض نہ چھوٹ جائے. سنت یہ وہ والی سنت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جس میں آگے پیچھے ہونے سے کوئی دم واجب ہو جائے گا یا حج خراب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو, پوائنٹ لیجیے گا. یہ وہ سنتیں نہیں ہیں کہ اگر نہیں پہنچے, مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یار منی میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر 4 بھی پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں, 3 بھی پڑھ لی, 1 بھی پڑھ لی, کوئی نہیں ہے, کچھ فرق نہیں پڑے گا حج پہ. وقوف عرفہ لازم ہے. مزدلفہ پہنچنا ضروری ہے. مزدلفہ نہیں پہنچیں گے تو دم ہو جائے گا. اچھا اب جی منی پہنچے رات میں یا صبح, اچھا فائدے نقصان کیا ہیں اب میں بتاؤں گا تو وہ لمبی ہو جائے گی تفصیل. یہ میں بتاؤں گا عزیزیہ میں آپ کو کیا فائدے اور کیا نقصان ہے. ہم پہنچ گئے عرفات. عرفات پہنچنے کے بعد منی میں دیکھیں, منی اور عرفات, منی کے خیمے الگ ہیں, عرفات کے خیمے بڑے بڑے اس طرح کی مارکی ہیں, ایسی مارکی ہوتی بڑی بڑی, لیکن 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ابھی بھی یہ اے سی کام نہیں کر رہے, آپ کے نہیں کر رہے نا. اور جب یہ چھت اور نیچے آ جائے گی اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ اس پہ ڈائریکٹ پڑے گی تو کیا حال ہوگا. احرام پڑے ہوئے ہوں گے پیچھے, پسینے کے مارے برا حال ہوتا ہے ہم سب کا. ٹھیک ہے سب کچھ چل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اے سی بھی کام نہیں کر رہے ہیں.